اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد قال ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاة والسلام من زارا قبر ولدی علی کان لہ اجر من اللہ 70 حجتا مبرورہ، اس کے لیے جو اجر ہے جس نے میرے بیٹے کی زیارت کی۔ امام رضا علیہ السلام کی امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اس کے لیے 70 حج کا ثواب ہے۔ جس سے نقل کیا ہے راوی نے، راوی کون ہے؟ یحییٰ بن سلیمان ہے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خواص میں سے تھا۔ جس سے نقل کرنے والا شخص جو ہے صاحب کتاب مزار محمد بن مشدی المشدی نے اسے نقل کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے محضر میں تھا تو مولا کے سامنے جب مولا رضا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے مولا سے فضیلت پوچھی، اس کا مقام، مرتبہ، عزت و شان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یحییٰ ابن سلیمان میری بات کو سنو، غور سے سمجھو کہ جب میرا یہ بیٹے کی زیارت دنیا میں اور ہے، لیکن جو شخص امام رضا کے جانے کے بعد امام رضا کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کو 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ یحییٰ ابن سلیمان کہتا ہے میں نے مولا سے عرض کی مولا 70 حج مقبولہ کا ثواب؟ تو رحمت العالمین کے فرزند سلیمان محمدی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ 700 حج کا ثواب ملے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ترین ہے۔ مولا 700 حج کا ثواب، پھر مولا نے آخر میں فرمایا 700 نہیں ہے 70,000 حج، اس کے لیے 70,000 حج کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا۔ مولا اتنا مقام، اتنی منزلت۔ مولا نے فرمایا آپ کو پتہ ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو حج کو جاتے ہیں، اللہ ان کی حج کو قبول کرتا ہے، کسی کی نہیں کرتا، لیکن میں تجھے ایک ایسی فضیلت سنانا چاہتا ہوں کہ جو انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اور اس کے پاس رات گزارے، جب اس نے قبر اقدس کی زیارت کی اور حرم مقدس میں اس نے وقت گزارا، مولا کے مشہد میں اس نے رات کو گزارا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے عرش پر اللہ کی اس نے زیارت کی ہے۔ میں نے پھر اپنے تعجب کو، اپنے سوال کو دہرایا امام کے سامنے، مولا اتنا بڑا مقام، اتنی فضیلت ہے کہ زیر امام رضا علیہ السلام کی کہ جو انسان زیارت امام رضا کرے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کی اس کی عرش پر اس نے زیارت کی ہو۔ پھر امام نے فرمایا یہ یاد رکھنا اذا کان یوم القیامت، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ کے عرش پر جو بیٹھیں گے وہ 4 شخص جو ہیں وہ پہلی امتوں میں سے ہوں گے، اور 4 جو ہیں رحمت العالمین کی امت میں سے ہوں گے۔ جو پہلی امت میں سے ہوں گے وہ کون کون ہوں گے؟ جناب نوح بیٹھیں گے،
جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک طرف بیٹھیں گے اللہ کے عرش، رحمان کے عرش پر، دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علی بن ابی طالب، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، یہ چار شخصیات بیٹھیں گی۔ ان کے سامنے بہت بڑا میدان ہوگا، اس میں پوری مخلوق ہوگی، ہم ائمہ بھی موجود ہوں گے، لیکن ہمارے شیعہ جو ہیں، ہمارے محب جو ہیں، ہمارے زیر جو ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کہ ائمہ کی قبروں کی زیارت کرنے والے تمام کے تمام جو ہیں وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ مولا تو پھر مولا نے فرمایا میں تجھے ایک اور بات بتاؤں، جو قریب ترین ان لوگوں میں سے زائرین ائمہ میں سے ہوں گے، جو جن کا مقام بلند ترین ہوگا، جو ائمہ کے بالکل قریب ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ امام رضا علیہ السلام کے زیر ہوں گے۔ جو امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں گے وہ ائمہ کے قریب ترین لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ اور ہماری دعا ہے اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں تمام مومنین مومنات کو توفیق دے کہ وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کریں۔ اور کسی جگہ پر ایسے بھی ایک روایت ہے جس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جناب امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت افضل ہے یا آپ کے والد گرامی امام رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ہے؟ تو امام تقی علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ہے۔ تو فوراً ہی سائل نے سوال کیا مولا وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ ابا عبداللہ الحسین ہیں، وہ انبیاء کو بچانے والے ہیں، تو پھر افضل کیسے؟ مولا نے فرمایا وہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، جو امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے اثنا عشری ہیں، شش امامی ہیں، سب کے سب مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے فقط اور فقط شیعان اہل بیت آتے ہیں، محبان محمد و آل محمد آتے ہیں۔ بار الہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں تمام مومنین مومنات کو، محبان آل محمد کو زیارت امام رضا علیہ السلام سے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر مومن مومنات کی حاجات کو پورا فرما، والحمد للہ رب العالمین۔